انسان کی تخلیق سے پہلے جتنی بھی تمام مخلوقات پیدا کی گئیں اس میں فرشتے سب سے ٹاپ آف دی لسٹ نظر آتے ہیں ہمیں. وہ اللہ کے حقوق یعنی کہ حقوق اللہ جو ہے نبھانے میں بے تحاشا طور پر مصروف رہتے تھے. اور آپ کو یقینی طور پر علم ہے کہ فرشتے صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور ان کے اندر صرف جو فیکٹ پیدا کیا گیا تھا وہ خیر کا فیکٹ پیدا کیا گیا. ان کے اندر شر نہیں ڈالا گیا تھا. شر سے مراد یہ کہ ان کے اندر عقل نہیں ڈالی گئی، ان کو نفس نہیں دیا گیا تھا، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں دی گئی تھیں. ان کے اندر صرف عبادت کا پہلو ڈالا گیا تھا. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر نفس کے ساتھ ساتھ عقل دی گئی، جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے بھرپور ایک مخلوق تیار کی گئی، ایک مخلوق پیدا کی گئی جس کا نام اشرف المخلوقات اسی لیے رکھا گیا کہ اتنی ساری آپشنس کے ساتھ انسان کی جو تخلیق ہے اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اور وہ کیوں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی پیدائش کیوں کر ہوئی، انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا. انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ انسان کی تخلیق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کو یہ درجہ اور یہ اعزاز اور یہ فضیلت تمام مخلوقات پر کیوں کر دی گئی، اس سوال کے جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، جب تخلیق کیا، تو ان مراحل میں ایک مرحلہ تھا انسان کے مجسمے کی تخلیق کا. اس مجسمے کی تخلیق کے دوران فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ یا اللہ یہ تخلیق کیوں کر کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب تھا کہ عبادات کے لیے. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ سوال کیا کہ کیا ہم عبادات کے لیے کم ہیں کیا؟ لیکن اس سوال کا بڑا خوبصورت جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس کے ساتھ ساتھ عقل دی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، جس کی مدد سے وہ اچھے اور برے میں تمیز پیدا کرتا ہے. اس اچھے برے کی تمیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے. عبادات کا سلسلہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتی ہیں. لیکن انسان کی عبادت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیسیکلی صرف عبادات کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، یا یوں کہیے کہ مخلوق خدا کے حق کو پہنچانے کے لیے پیدا کیا، پہچاننے کے لیے پیدا کیا. اور اس حق کو سمجھنے کی صلاحیت صرف اور صرف انسان کے اندر موجود ہے. کیونکہ عبادات سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو مل تو جاتا ہے، لیکن صحیح طور پر اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اللہ تعالیٰ سے قربت کا جو دعویٰ ہے وہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب اس کی مخلوق سے محبت کی جائے. اس مخلوق سے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس مخلوق سے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، ان تمام تر مخلوقات سے محبت اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے. اس محبت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.